السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. باب ختم نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، وسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجع کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر سادات اکرام، علماء اہل سنت، حاضرین و سامعین مکرم، بزم جمال مصطفیٰ جڑاوالا سٹی کے زیر اہتمام عظیم الشان سالانہ اجتماع جشن صبح بہارہ ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ان بابرکت ساعتوں کے صدقے اور ان لمحوں کے صدقے ہمارے من میں اجالے پیدا فرمائے، ہمارے باطن کی تطہیر فرما دے، اور حضور کی نظر شفقت تمام قلوب پر ہو جائے. آپ کا خوبصورت ماحول دے کر دل کو تسلی ہوئی کہ واقعی جڑاں والے جو لوگ ہیں، جڑاں والا والے ماشاءاللہ سرکار کے جشن اور جشن صبح بہارہ میں کس انداز میں اور کس عقیدت کے ساتھ ماشاءاللہ حاضر ہیں. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کہتا ہے، لیکن فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہم حضور سے پیار نہیں کرتے، حضور ہم سے پیار کرتے. فرماتے ہیں شمع پہلے روشن ہوتی ہے، پروانہ بعد میں آتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شمع روشن نہ ہو اور پروانہ جل رہا ہو، پروانہ مچل رہا ہو اور پروانہ کے اندر چمک دمک ہو. فرمایا جس طرح شمع پہلے روشن ہوتی ہے اور پروانہ بعد میں آتا ہے، فرمایا حضور کریم پہلے توجہ فرماتے ہیں اور غلاموں کے زبانوں پہ بعد میں ان کا نام آتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان توجہات کو ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر فرما دے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں نصیب فرما دے. بزم جمال مصطفیٰ کے تمام کارکنان، معاونین، متعلقین، متوسلین، آپ سب حضرات کو کروڑوں سلام. ہمارے احمد بھائی بڑے رابطے میں رہے اور انہوں نے
تقریباً ہر دوسرے چوتھے دن مجھے یاد دہانی کراتے رہے اس پروگرام کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا تو حاضری ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے. میلاد شریف کے تمام تر پہلو، تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں، اگر آپ غور فرمائیں تو میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر، حضور کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ کا ذکر، حضور کے معجزات کا ذکر، اوصاف کا ذکر، یہ میلاد شریف کی حقیقت ہے. اور بالخصوص حضور کی ولادت پاک کا ذکر اور وہ عظمتیں اور وہ شانیں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی تھی، یہ اس کی حقیقت ہے. ایک ہے انتظام، ایک ہے حقیقت. یہ ساؤنڈ انتظام ہے، اسٹیج خوبصورت انتظام ہے، علماء بیٹھے ہیں، کتنا بزم جمال مصطفیٰ اور عاشقان رسول نے خوبصورت اہتمام کیا ہے. یہ انتظام ہے. ایک ہے حقیقت. انتظام علیحدہ چیز ہے اور اصل علیحدہ چیز ہے. انتظام زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اصل نہیں بدلتی. مثال کے طور پر یہ ساؤنڈ انتظام ہے. ساؤنڈ کے بغیر بھی حضور کا ذکر ہو جائے تو میلاد ہو جائے گا. ہزاروں لوگ نہ بھی ہوں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بچے آپ کے بیٹھے ہیں، درود شریف آپ پڑھ کے حضور کی صفت و ثنا کر دیں، میلاد ہو جائے گا. ضروری نہیں اتنی دیگیں پکا دو، اتنے بندے بلا لو، دور دراز سے علماء کو دعوت دو، ثناخانوں کو دعوت دو. یہ تو ایک عقیدت ہے، محبت ہے، انتظام ہے. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. ہاں جی. لیکن میلاد کے لیے یہ شرطیں نہیں ہیں، میلاد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اب دیکھیے میں ایک دو مثالوں سے اپنا معافی ضمیر منتقل کرنے کی کوشش کروں گا. نکاح ہم پڑھتے ہیں، نکاح کی اصل کیا ہے؟ حق، مہر، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول. سرکار پاک کے دور ظاہری سے لے کر آج تک وہ اصل نہیں بدلی، لیکن نکاح کا انتظام بدلا ہے. ہر دور میں علیحدہ انتظام ہے. اس دور میں اور آج میں دیکھیں معراج حال ہے، مارکی ہے، اس طرح کے انتظامات ہیں. انتظام بدلے ہیں، اصل نہیں بدلی. حج کرتے ہیں، حج کا انتظام بدلا ہے. جو ظاہری دور پاک میں انتظام تھا، جو سواریاں تھیں، آج وہ انتظام نہیں. آج یہ شراٹے مارتی گاڑیاں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، معاملات، یہ انتظام بدلا ہے. کوئی رکن بدلا ہے، کوئی فرض بدلا ہے، کوئی جگہ بدلی ہے، کوئی حقیقت بدلی، اصل نہیں بدلی، انتظام بدلا ہے. اب آئیے، اب جہاد کو لے لیجئے، جہاد کا انتظام بدلا ہے، اصل نہیں بدلی. مسجد کو لے لیجئے، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہو، مسجد کی اصل اسی جگہ کھڑی ہے. سرکار پاک نے مسجدوں کی بنیاد رکھی. اللہ اکبر. تو اب اس دور سے لے کر آج تک انتظام بدلا ہے. ایسی ہے، قلینیں ہیں، دیگر معاملات، انتظام بدلا ہے. میں اس پر اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت بچاتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا، میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے. فریق مخالف کو غلط فہمی کب سے ہوئی؟ جب اس نے انتظام کو میلاد سمجھا. تو اس نے کہا 100 سال پہلے میلاد نہیں تھا، 200 سال پہلے میلاد نہیں تھا، 400 سال پہلے میلاد نہیں تھا. تو اس نے انتظام کو میلاد سمجھا ہے. ہم کہتے ہیں رکھو سر پہ قرآن، ہمیں بتاؤ میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے. حضور کا ذکر کب نہیں تھا؟ کس دور میں حضور کا ذکر نہیں ہوا؟ کس زمانے میں حضور کا ذکر نہیں ہوا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ماضی کی یہ کون سی قسم ہے؟ مجھے 30 منٹ پر کلوز بھی کرنا ہے. ماضی کی یہ قسم، ماضی یہ مطلق ہے، ماضی قریب، ماضی بعید. اس میں زمانے کا تعین ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تعین ہے، ماضی قریب ہے. ایک ہے 2000 سال ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، تعین ہے، ماضی بعید ہے.
لیکن ایک ہے تعین ہی نہ ہو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے لیے ماضی مطلق ہے۔ جب حضور کے ذکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوالہ دیا، ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا، یا اللہ کب؟ یا اللہ کب؟ فرمایا اسی لیے تو ورفعنا فرما رہے ہیں کہ یہ کب تب جب بعد کی باتیں ہیں، ہم نے محبوب کے ذکر کا جھنڈا پہلے بلند فرمایا ہے۔ اب غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، حضور کے ذکر پاک کی ابتدا کب ہے؟ کس نے کی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں اشارہ ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات حمید ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، حمید وہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی تعریف کرے۔ تو یا اللہ محمد کون ہوتا ہے؟ الذي يحمد حمدا بعد حمد يحمد كرة بعد كرة ان الله وملائكته يصلون على النبي۔ حمید تو وہ ہوتا ہے کہ مخلوق جس کی تعریف کرے، محمد وہ ہوتا ہے مخلوق بھی کرے خالق بھی کرے۔ اچھا پھر اللہ نے تعریف فرمائی، تو جب اللہ نے تعریف فرمائی تو فرما دیجئے اللہ کب سے ہے؟ جھڑاوالا سٹی میں جو بندہ سوال کرے کہ میلاد کب سے ہے، اس کو کہو بیٹھو، نہ ہم گالی والے ہیں نہ ہم گولی والے ہیں، دلیل دروازے تک دیں گے۔ چونکہ ہم اہل سنت ہیں، تہذیب والے ہیں، تکریم والے ہیں، تعظیم والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں۔ میلاد کب سے ہے؟ مولانا بیٹھ جائیے، میلاد کی حقیقت ہم سے پوچھئے کہ کیا ہے، دعویٰ ہمارا ہے، میلاد ہم کرتے ہیں، ہم سے پوچھئے میلاد کی حقیقت کیا ہے، ہم کہتے ہیں حضور کا ذکر ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہے، حضور کی عظمت و شان، مقام، مرتبہ، سر شام سے لے کر ابھی تک سرکار کی عظمتوں کا بیان ہے، سرکار کے حوالے، سرکار کے مقامات، یہ میلاد کی حقیقت ہے۔ تو ہم سے پوچھئے کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے، دعویٰ ہم کر رہے ہیں۔ تو میلاد کی حقیقت جب حضور کا ذکر ہے، حضور کی تعریف ہے، تو تعریف کی ابتدا کی اللہ نے۔ اللہ کب سے ہے؟ یہ بھی تو فرما دیجئے نا کہ اللہ کی ذات کب سے ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے جب یہ سوال کیا جی تو کریم نبی رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا صحابہ خاموش، یہ لفظ اللہ کی شان نہیں ہے، کیونکہ کعب کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت رب نے پیدا فرمایا ہے، اور وقت جو ہے وہ کسی کو تعین کرتا ہے، حد پیدا کرتا ہے، اور اللہ حد سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے، زید سے پاک ہے، ند سے پاک ہے، وہ اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ تو کریم پھر اللہ کے لیے کیا کہیں؟ اللہ کے لیے کعب نہیں تو پھر اللہ کے لیے فرمایا اللہ آباداً آبادا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تعریف کعب سے شروع کی تو پھر پتہ چلے گا میلاد کعب سے ہے۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ 14 اگست لگے تو جھنڈی لگے، 14 اگست لگے تو جلسہ نکلے، 14 اگست نکلے تو جلوس نکلے، ہر جماعت اس میں شامل ہو جائے، سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ کیا کہ جی جلسہ ہو رہا ہے، جلوس ہو رہا ہے، بھئی کیا ہے؟ 14 اگست کو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اللہ کی ایک نعمت ملی ہے۔ میں نے کہا صرف سجدہ بندہ کر لے مسجد میں کہ اللہ تو نے پاکستان دیا ہے، تو جلوس نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں اصل میں جلوس نکالنے کا مقصد ایک شکر کے علاوہ بھی ہے، اور شکر کے علاوہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ انڈیا کو، دشمن کو بتانا، اسرائیل کو بتانا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، میری نظر پاکستان کو نہ دیکھنا۔ پتا چلا جلوس کا مقصد سامنے آ گیا۔ ہاں جی کہ مقصد شکر کے علاوہ یہ ہوتا ہے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتانا، ہمارے مقصد و مقصود کی طرف آنکھیں ڈال کے نہ دیکھنا۔ میرے بھائیوں غور فرمائیے، اگر 14 اگست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے
اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مارنے کی تو اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاتھ رکھ کے فرمائیے گا کہ اگر 14 اگست کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں 12 ربیع الاول شریف والی نعمت کو رکھ دیا جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ ایک 14 اگست کو پاکستان بنا تھا, 12 ربیع الاول کو وہ آئے جن کے صدقے سارا جہان بنا تھا. اللہ نعرہ ہوتا فلک بھی نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی, خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے, ولی بھی نہ ہوتے, نبی بھی نہ ہوتے, نہ توراۃ ہوتی, نہ انجیل ہوتی, نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی, نہ قرآن آتا, نہ توحید ہوتی, نہ بخشش کی امید ہوتی, نہ لوح و قلم, نہ یہ چاند تارے, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ دریا تہارے, جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا. اللہ. صبح بہاراں کا وقت ہے, توجہ حضور کے ذکر کی طرف رکھیے. حضور مہمانوں کا آنا جانا لگا رہے گا. ہاں جی, یہ چمن یوں ہی رہے گا, ہزاروں پرندے اپنی اپنی بولیاں بول کے اڑ جائیں گے. تو اس لحاظ سے آپ نے اس انداز میں حضور کا ذکر سن. قاضی عیاض مالکی کا میں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں. قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں حضور کا ذکر ہو تو کسی اور طرف توجہ کرنا بھی بے ادبی. سنیو, تم تو ادب والے ہو, تم تو احترام والے ہو. جب سونے کا ذکر ہو چاند بھی چڑھائے, چاند کیا لگتا ہے؟ نظر کیوں ہٹے؟ ادب اس میں ہے. ایک اور ادب بتا دوں, قاضی عیاض نے لکھا ہے حضور کے ذکر کا ادب یہ ہے, فرمایا کہ جب ذکر ہو تو چہرے پر میٹھی میٹھی مسکراہٹ, میٹھی میٹھی مسکراہٹ ہو, اور اس انداز میں ہو. اللہ اکبر. کہ اے فجر کا وقت ہے اور شبنم پڑ رہی. اللہ اکبر. آئیے اپنے مقصد کی طرف. اگر آپ نے توجہ ادھر ادھر فرمائی تو پھر مضمون جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا, اور آپ کا لنگر جتنا نصیب میں ہے اتنا ہی آپ کو ملنے والا ہے. منٹ بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں, اور اس لحاظ سے میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں صرف عرض کرنے لگا ہوں. میلاد کی حقیقت آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی. تو 14 اگست کے لیے جلوس کا مقصد یہ تھا تاکہ انڈیا کو خبردار کرنا کہ ہم ایک قوم ہیں. جی, اسرائیل کو خبردار کرنا کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا. 12 ربیع الاول کا جلوس نکال کر صبح شب بہاراں کو ہاں جی شمع جلا کر ہم امریکہ کو, انڈیا کو, اسرائیل کو, دشمنان رسول کو, خاکے بنانے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ خبردار, حضور کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا. ہم اپنی جانوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا کریم مدینے والے سے ہم پیار کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے مننا کیوں فرمایا ہے. اگر من مانے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں مننا کیوں فرمایا ہے. فرمایا کسی نبی کی آمد پر, کسی نبی کو دینے پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے احسان کیا, ہم نے احسان کیا, ہم نے احسان کیا. بات تھوڑی سی بریک ہے, سمندر کے نیچے جا کے موتی لینا ہے. اللہ اکبر. علماء نے جو موتی دیا ہے وہ ہم سامنے لا کے آپ کو دے رہے ہیں تاکہ اپنی جھولیوں میں ڈال لیجئے. حضور حکیم الامت فرماتے ہیں مننا فرمانے کی 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی, آنکھ دی, کان دی, زبان دی, نعمت دی, عزت دی, شہرت دی, مقام دیا, مرتبہ دیا, یہ ساری نعمتیں اس پر احسان اس لیے نہیں جتایا کہ یہ نعمتیں صرف زندگی تک تھی, صرف زندگی تک تھی. جب موت کا فرشتہ آ گیا آنکھیں بند ہو گئی, آنکھ کا فیضان ختم, زبان کا فیضان ختم, ہاں جی جسم کا فیضان ختم, دولت, شہرت, عزت, مقام, مرتبہ, ساری نعمتیں دی. اینڈ ہر نعمت پر اس لیے احسان نہیں جتایا کہ یہ صرف زندگی تک تھی. اور اگر مجھے پتا ہے کہ اگر یہ بات آپ کی سمجھ شریف میں آ گئی تو آپ وجد کریں گے. آپ فرماتے ہیں
کہ ان نعمتوں پر مننا اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ زندگی تک تھی، اور 12 ربیع الاول کی نعمت پر اس لیے مننا فرمایا کہ غلام کی زندگی میں بھی یہ نعمت کام دیتی ہے، قبر میں بھی کام دیتی ہے، حشر میں بھی کام دیتی ہے۔ اللہ، دوسری وجہ کیا ہے مننا فرمانے کی؟ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے مننا فرمانے کی کہ باقی جو نعمتیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں نعمت بھی ہیں، زحمت بھی ہیں۔ آنکھ نعمت ہے لیکن استعمال صحیح نہ ہو تو زحمت ہے، زبان نعمت ہے استعمال صحیح نہ ہو تو زحمت ہے، ہاتھ نعمت ہے زبان صحیح نہ استعمال صحیح نہ ہو تو زحمت ہے۔ اس نعمت کو نعمت بنانے والی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت بنانے والی ایک نعمت ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت ہو تو آنکھ بھی نعمت، ہدایت ہو تو کان بھی نعمت، ہدایت ہو تو زبان بھی نعمت، ہدایت ہو تو بچہ بھی نعمت، ہدایت ہو تو بچی بھی نعمت، ہدایت ہو تو دولت بھی نعمت۔ یہ دولت لٹا رہے ہیں، نعمت ہے کیونکہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت۔ لیکن فرماتے ہیں اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت، اب میں بحث میں جاؤں، اللہ اکبر، اس بحث کے لیے ٹائم نہیں، لیکن میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے، اور یہ وہ بابا ہے جس کا ایک لمحہ بھی حضور کے چہرے سے نہیں ہٹا، امی والی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نعمت جو ہے ہدایت، فرمایا ہدایت کیا ہے؟ فرمایا ہدایت جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ہدایت ہے ہی سرکاریں۔ اب سنیے، غور کیجئے کہ باقی نعمتیں نعمت تب ہوئی جب یہ نعمت ساتھ فیضان ملا، اس نعمت نے نعمت کو نعمت بنایا۔ اب جملہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ماشاءاللہ عاشق بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باقی نعمتوں کا اس لیے مننا نہیں فرمایا، احسان نہیں فرمایا کہ وہ نعمت بھی تھی، زحمت بھی تھی، لیکن 12 ربیع الاول والی نعمت کے لیے اس لیے احسان جتایا کہ حضور صرف نعمت ہی نہیں، اگر سمجھ آئی تو پھر منہ کھل جائے، چہرہ کھل جائے، اللہ اکبر، اور سرکار کی بارگاہ میں خاص وقت میں حاضری بھی لگ جائے۔ فرمایا حضور صرف نعمت ہی نہیں، حضور نعمت گر بھی ہے۔ تمام نعمتوں کو نعمت بنانے والی ذات حضور کی ذات ہے۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو فرمایا کوئی نعمت نہ ہو۔ آگے تیسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا تیسری، اور یہ مجھے پتا ہے کہ آپ وجد میں آ جائیں گے کیونکہ وقت بھی خاص ہے اور غلام بھی خاص ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت میں بالکل ایسے نتھر کے موتی اوپر آ جاتے ہیں، اور آپ سب نتھرے ہوئے موتی ہیں، کوئی ایک بھی عام نہیں ہے، ایک بھی عام نہیں ہے، واللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا باقی جو نعمتیں تھیں اس لیے مننا نہیں فرمایا کہ باقی نعمتیں مثال کے طور پر ہاتھ ہے، آنکھ ہے، پاؤں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب زبان پہ مہر لگ جائے گی، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب زبان پہ مہر لگے گی، ہاتھ بولے گا اس نے چوری کی، ہاتھ بولے گا اس نے یہ کیا، ہاتھ بولے گا اس نے یہ کیا، پاؤں بولے گا یہ اس طرف گیا، یہ اس طرف گیا، انگلی بولے گی اس نے یہ کلک کیا، اس نے یہ میسج کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ لیکن بڑی عجیب بات حیرانی کی ہوگی، ہاتھ میرا میرے مخالف۔ حضرات مجھے پتا ہے کہ جب آپ یہ سنیں گے تو انشاءاللہ وجد کریں گے، ہاتھ میرا میرے مخالف، پاؤں میرا میرے مخالف۔ حضرات دل کی طرف توجہ رکھ کے سننا۔ فرمایا یہ نعمت تو نعمت تھی لیکن مننا اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ قبر و حشر کے اندر فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ مخالف استعمال ہو جائے، لیکن فرمایا جب تیرا ہاتھ تیرے مخالف ہوگا، تیرا پاؤں تیرے مخالف ہوگا، 12 ربیع الاول والی نعمت سرکار فرمائیں گے یا اللہ جیسا
बाकी है, मेरा तो है ना। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। हजरात मोहतरम, इस लिहाज से ये जो बात है, और अल्लाह तबारक व तआला, और इस पर मैं एक बात आपकी बारगाह में आज अर्ज करता हूँ। खास वक्त है जब हाथ मुखालिफ हो जाए, पाँव मुखालिफ हो जाए, अल्लाह उस वक्त से महफूज फरमाए। फिर आज अहद करो ना कि हाथ पर भी हुकूमत सरकार की होगी, आंखों पर भी हुकूमत सरकार की होगी, पाँव पर भी हुकूमत सरकार की होगी। 40, 50, 60, 70 साल जिंदगी है, कोई बात नहीं, जिंदगी है तो, लेकिन ये मैं अपने जिस्म पर हुकूमत सरकार की रखता हूँ। वल्लाह आज सुबह बहारा के इस वक्त में नियत करके देखो, हफ्ता नहीं गुजरेगा, मदीने वाले की सवारी आ जाएगी। ये इरादा करके देखो। सोने, आंख मेरी, हुकूमत तेरी, तेरी मर्जी के बगैर देखूंगा नहीं, तेरी मर्जी के बगैर सुनूंगा नहीं, तेरी मर्जी के बगैर पकड़ूंगा नहीं, तेरी मर्जी के बगैर कमाऊंगा नहीं, तेरी मर्जी के बगैर खाऊंगा नहीं। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा अगर समझ आई है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी। अच्छा, मैं एक और, चलो बात थोड़ी सी नमकीन है, लेकिन नमकीन का हुस्न तो अपना होता है यार। आज बंदा कहता है जी आज मेरे लिए ये मुश्किल है, 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 ये मुश्किल है। ये कहते हैं ना, आंख बचाना मुश्किल है, झूठ छोड़ना मुश्किल है, रिश्वत छोड़ना मुश्किल है, हलाल कमाना मुश्किल है, ये सारी की चीजें मुश्किल हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। औरत जब प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने में अपनी मर्जी से खाती भी नहीं, अपनी मर्जी से सोती भी नहीं, अपनी मर्जी से उठती भी नहीं। कभी दिल खराब है, कभी क्या आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन वो परेशान तो है, लेकिन वो असल में अपनी मंजिल को सामने रख कर वो सारी तकलीफें सह रही है कि उसे पता है 9 महीने के बाद चांद जैसा बेटा मिलेगा, चांद जैसी बेटी मिलेगी। और मेरे भाई, मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि तू बीबी से भी कम है, कि 9 महीने जिस मंजिल की तरफ नजर रख कर वो सारी तकलीफें सहती रही, लेकिन मंजिल से पीछे नहीं हटी। उसने परहेज किया, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। एक बेटे के लिए, मंजिल के लिए वो सारा कुछ छोड़ती रही। फरमाया तेरी मंजिल मदीने वाला है, तेरी मंजिल हुजूर का दीदार है, तेरी मंजिल सरकार का दीदार है। तो जब 9 महीने औरत नजर रखे कि मुझे बेटा मिलेगा, तो वो सब कुछ छोड़ सकती है। तो तू ये नियत रख कि कब्र में सरकार मिलेंगे, कब्र में हुजूर मिलेंगे। तो ये नहीं खाना, ये नहीं बोलना, ये नहीं पकड़ना, ये नहीं कमाना। जब दिल करे देखने पे, दिल करे बोलने पे, दिल करे सोचने पे, और दिल करे ऐसा कमाने पे, ऐसा वैसा कमाने पे, तो ये ख्याल कर लो मेरी मंजिल सरकार है। आज औखा सौखा में वक्त निकाल लेता हूं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह हुजूर के दीदार वाली मंजिल से पीछे नहीं हट सकता। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हजरात, चूंकि मिलाद शरीफ का मकसद भी आपके जहन शरीफ में होना चाहिए ना, अब मिलाद शरीफ के हवाले से एक और बात भी अर्ज कर देता हूं। अल्लाह अकबर। अगर आपकी समझ शरीफ में बात आई है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। मौला कायनात की निस्बत से 6 मिनट हैं, और 6 मिनटों में मैं आपकी बारगाह में कुछ बातें खास रखना चाहता हूं, और वो ये रखना चाहता हूं, हम मिलाद इसलिए करते हैं, मिलाद शरीफ की हकीकत मैंने आपके सामने अर्ज की, फिर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियमत के हवाला से इशारा किया। अब मैं आपकी बारगाह में रखने लगा हूं कि ये मिलाद शरीफ का फायदा क्या है। जब मिलाद शरीफ के फायदे के हवाला से आपके ज़हन में ये बात आएगी तो फिर इंशाअल्लाह, और ये 5 मिनट में बात मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन होगी कैसे? अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। अजान तो नहीं, मुख्तसर जुमला बोलने लगा हूं, हालांकि पूरी तकरीर है, मुख्तसर जुमला। जब मोहब्बत पैदा हो जाए फिर अकीदा भी सही हो जाता है, अमल भी सही हो जाता है। सिर्फ मोहब्बत हो जाए बस। जो बद अकीदा है असल उसे मोहब्बत हुई नहीं।
اگر محبت ہوتی کہ بلا تو والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، غلامان رسول، ان کے متعلق میلی نظر رکھتا؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ محبت ہے تو علی پور شریف والے سید سے پوچھو کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ حضور پیر سید جماعت علی شاہ محدث سے علی پوری دیکھا، مدینہ شریف میں گئے، کتا بیٹھا ہے، ٹانگ زخمی ہے، سید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی پگ کھولی، پھاڑی پھاڑ کے پٹی بنائی اور پٹی بنا کر کتے کی ٹانگ پہ فرمائی۔ کسی نے قریب سے پوچھا شاہ جی آپ سید ہیں اور یہ کتا ہے، آپ نے اپنی پگ کھول کے باڑھ دی؟ آپ نے ایسے دیکھ کے فرمایا تجھے محبت نہیں کبھی کسی سے ہوئی؟ تجھے محبت کبھی کسی سے؟ حضور کیا مطلب سمجھا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو پوچھ رہا ہے کہ آپ سید ہیں، یہ کتا ہے اور آپ نے پگ پھاڑ کے باندھ دی ہے۔ آپ نے فرمایا پتر تینوں کتا نظر آیا، گلی نہیں نظر آئی۔ کس گلی کا کتا ہے؟ میں آپ کی سوچ کی پرواز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہے مذہب حق اہل سنت۔ صحابہ کے بارے میں، ازواج کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، اولاد کے بارے میں نا اللہ اکبر۔ ہمیں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، حامی سنت، ماہی بدت، عظیم البرکت اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن صاحب ترجمہ کنز الایمان، آپ نے سبق دیا ہے کہ جو حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی شے ہے اس کا ادب بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ سرکار ہے، تو سرکار کی وجہ سے فرمایا اس خاک کا بھی ادب، اس زمین کا بھی ادب، اس شہر کا بھی ادب، اس ماں کا بھی ادب، اس یار کا بھی ادب۔ ہاں تو پھر ایک مثال دی، فرمایا کہ اگر حضور کے لباس کو مٹی لگ جائے تو مٹی جب لگ جائے تو فرمایا جڑا والا میں تو کہتے ہیں میلا ہو گیا ہے کپڑا جو ہے گندا ہو گیا ہے، لیکن فرمایا جس کے کپڑے کو مٹی لگ جائے گندا کہہ لے، لیکن خبردار حضور کے لباس کو مٹی لگ جائے تو گندا نہیں کہنا، کیونکہ گندگی کی نسبت حضور کی طرف نہیں کرنی کہ حضور کا کپڑا گندا ہے۔ میں آپ کی سوچ کی پرواز کو سلام دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، یہ امام صاحب کی سوچ دیکھیے، کپڑے کو گندا نہیں کہنے دے رہے، بات صحابہ کی تو آگے ہے، بات ازواج کی نہیں، بات اصحاب کی نہیں، بات اولاد کی نہیں، بات اہل بیت کی نہیں، کپڑے کو گندا نہیں کہنا۔ حضور کہنا کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، ایسے جملہ سنو گے تو پتہ لگے گا جنت کی کھڑکی کھول کے حوریں دیکھ کے کہہ رہی ہیں واہ، ادب ہو تو احمد رضا جیسا ہو، ادب ہو، احترام ہو تو ایسا ہو۔ حضور کپڑے کو کیا کہنا ہے؟ گندا نہیں کہنا، تو پھر کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہائے ہائے، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو پھر آپ کو پتا چلنا چاہیے، کیا مجھے پتا چلنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کے عاشق بیٹھے ہو، جڑا والا تو ویسے ہی اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور اسے کیا کہنا ہے؟ مٹی لگ گئی ہے، کپڑے کو گندا نہیں کہنا، تو پھر کیا کہنا ہے؟ میں آہستہ سے بولنے لگا ہوں، اب آپ اپنی سمجھ شریف کو مجھے بتائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا ادب کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے۔ اللہ نعرہ رسالہ، بغلوں سے ہاتھ نکال کے ادب مصطفیٰ پہ اعلیٰ حضرت کو سلام کرتے ہوئے عشق و محبت، عشق و محبت، ہاتھ ابھی بھی نیچے، ذرا دونوں ہاتھ پائے نکال کے مل کے بولو گے عشق و محبت، عشق و محبت، واہ واہ واہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اوے ٹھنڈ پڑ گئی ہے، عشق و محبت، عشق و محبت۔ ابھی میرے پاس وقت ہوتا تو میں اعلیٰ حضرت کا تعارف کراتا، آج کوئی اجڑا ہوا چمن بولتا ہے کنز الایمان پر، اجڑا ہوا چمن، اسے کیا پتا کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے؟ جہاں ہاں دیوبند توڑ نہ کر سکے، اہل حدیث توڑ نہ کر سکے، کوئی بد مذہب توڑ نہ کنز الایمان کر سکا، اجڑا ہوا چمن کیسے کرے گا؟ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت کون اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت جن کا نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، اور جن کا غلام بھی اعلیٰ۔ حضرات غور کیجئے گا، میں دل آزاری کے لیے نہیں،
ہمارا دل دکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کو وہی اعلیٰ مانتا ہے جس کی ماں بھی اعلیٰ ہے، باپ بھی اعلیٰ ہے. کون اعلیٰ حضرت؟ اس کو کون اعلیٰ حضرت؟ ایک نام، ایک تاریخ، ایک حقیقت، ایک صداقت، ناقابل تردید سچائی آفاقی جیسے عبارت محسن ملت اسلامیہ، نامور فقیہ عظیم المرتبت محدث جلیل القدر عالم دین، زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والے مدبر رفیع المرتبت مفسر قرآن جلیل القدر عالم دین، سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا، رجل الرشید چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بےتاج بادشاہ، وقت کا رومی، وقت کا رازی، وقت کا غزالی، وقت کا جامی، عشق حضور کی جذبہ دری سے مزین مرد کامل، دو قومی نظریہ کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جدوجہد کرنے والا، وہ مرد حریت نعت گوئی کے میدان میں حضرت حسان و قعب کی روایات زندہ کرنے والا، وہ عاشق رسول، قادریت، خارجیت، رافضیت، سب کے لیے سیف برہانی، مرشد والے بیٹھے ہو. میں مرشد والوں کو کہنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت کے مرشد فرماتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا ہو. اس کا محبت، 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 اس کا محبت. اعلیٰ حضرت ابھی وقت نہیں ہے. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، لوگ تانا زن تھے علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے والوں پر فتویٰ تھا شرک کا. ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکیق نکلی دل سیماب سے، اچانک ایک کرن پھوٹی چرگ پہ مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو پھول خاروں کو بھی گلے تر کر دیا. ہاں جن پر مقالے لکھنے والوں کی تعداد، پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. پوری دنیا پر ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے. احمد رضا کون تھے؟ احمد رضا کون تھے؟ ان کا علم کیا تھا؟ فقہ کیا تھی؟ ہاں اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. آپ پر مقالے لکھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں پہنچ چکی ہے. اور میں صبح بہارا کے اس خوبصورت مجمع میں کہنا چاہتا ہوں، اندھیرا چھٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے. میرے احمد رضا کا بول بالا ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی بات کروں، لیکن بات مجھے مکمل کر کے تو ابھی خوبصورت منزل کی طرف لے کے جانا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. کیا کروں کہ وقت تو پورا ہو گیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں 2-3 باتیں صرف اس لحاظ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد شریف کا صرف فائدہ سن لو اور پھر مزے مزے سے لنگر کھاتے کھاتے وہ لنگر صبح وہ ہارا. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت لنگر. لیکن یہ لنگر بھی انشاءاللہ بزم جمال مصطفیٰ کا دیا ہوا لنگر. آج جو 12 بجے سے لے کر قرات ہوئی، تلاوت ہوئی، سبحان اللہ، نعت شریف ہوئی، اللہ اکبر، جو لنگر بٹ رہا ہے انشاءاللہ اس کا مزہ نسلوں تک رہے گا. جی انشاءاللہ. یہ کروڑوں سلام ہے بزم جمال مصطفیٰ کے جتنے کارکنان ہیں، جتنے تعاون کرنے والے ہیں. میں جھولی اٹھا کے ان کے لیے سلام کر رہا ہوں. مجھے تعریف ایسے کرنے کی نہ عادت ہے نہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تعریفوں کے جو پل ہوتے ہیں ان کے نیچے مطلب کی نہریں بہتی ہیں. مجھے یہ بھی اندازہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس تعریف بنتی ہو تو نہ کرنا. کنجوسی بھی ہے، نہ شکری بھی ہے. بزم جمال مصطفیٰ کا ہر کارکن ہاتھ آگے کرے تو میں چوموں، ماتھا آگے کرے تو میں چوموں. سلام ہے، کروڑوں سلام ہے. اتنے سالوں سے یہ منظم ادارہ یہ خوبصورت لنگر آپ کو دے رہا ہے. اللہ کرے یہ نسلوں تک فیضان جاری رہے. اب میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں صرف اتنی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور کا میلاد کرنے سے سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر عقیدہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، عمل بھی صحیح ہو جاتا ہے. تو لیکن محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بس یہ بات کر کے تو بات مکمل کرنے لگے ہیں. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ محبت ایسے پیدا ہوتی ہے کہ محبت صحیح تعارف سے پیدا ہوتی ہے. صحیح تعارف سے پیدا ہوتی ہے. تعارف بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تعارف ہوتا ہے ادنا، ایک ہوتا ہے اعلیٰ، ایک ہوتا ہے ناقص، ایک ہوتا ہے کامل.
جو ادنا تعارف ہے یا ناقص تعارف ہے، مثال کے طور پر ہمارے احمد بھائی ہیں ماشاءاللہ، کوئی پوچھے کہ یہ ماشاءاللہ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کا تعارف کوئی کرانے والا اگر دل میں اچھی بات نہیں رکھتا، جی ناظرہ پڑھے، حافظ قرآن تو ناظرہ تو پڑھے ہوں گے، لیکن اسے ناظرہ ہی کیوں نظر آیا؟ اس کے دل میں کوئی کھوٹ تو ہے۔ احمد بھائی جی پوچھو کتنا پڑھے ہوئے ہیں، پرائمری پاس ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے؟ پرائمری کیوں کہا؟ پرائمری بول کے سچ تو بولا لیکن دل میں کوڑ ہے، اس لیے پرائمری کا کہا، جی پی ایچ ڈی کا نہیں کہا، گریجویشن کا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات یہ بات ذہن میں رہے، حضور کا تعارف آج لوگ کراتے ہیں، سیرت النبی کانفرنس میں کراتے ہیں، جی حضور ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، حضور کی انگلیاں تھیں، حضور کے ہاتھ تھے، حضور کے پاؤں تھے، حضور کی ازواج تھی، حضور کے اصحاب تھے، یعنی حضور کا تعارف کراتے ہیں۔ تو بھئی حضور کا تعارف یہ ہے کہ حضور کی انگلیاں تھیں، لیکن یہ پانچویں والا تعارف کیوں کراتے ہو؟ بکریاں چرائی تھیں، یہ تعارف کیوں کراتے ہو؟ یہ تعارف گریجویشن والا کیوں نہیں کرا رہے؟ بکریوں کے پیچھے پیچھے تمہیں نظر آ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جبریل کے آگے والا تعارف کون کرے گا؟ کون تعارف کرائے گا؟ سدرۃ المنتہا والا تعارف کون کرائے گا؟ مجھے بتائیے، جب کوئی بندہ مسجد بنائے تو پوچھے یہ کس مستری نے بنائی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو مستری اپنا تعارف کیا کرائے گا کہ میں نے گٹر بنایا ہے؟ نہیں، گٹر تو اسی نے ہی بنایا ہے، لیکن تعارف میں گٹر نہیں ہوگا۔ جی وضو خانہ بنایا، وضو خانہ تو اسی نے بنایا ہے، لیکن وضو خانہ تعارف نہیں ہوگا۔ پوچھا کہ آپ نے کیا بنایا؟ دیکھو فلاں جو مسجد سوسائٹی میں مسجد ہے نا، وہ میں نے ڈیزائن کی ہے، وہ میں نے بنائی ہے، مینار دیکھو میں نے بنایا، میں نے بنایا۔ اللہ کی مخلوق کتا بھی ہے، اللہ کی مخلوق جتنی مخلوق ہے، سور بھی ہے، کتا بھی ہے، خنزیر بھی ہے، ساری مخلوق ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کتا پیدا کیا، میں نے خنزیر پیدا کیا، میں نے یہ چمٹی پیدا کی، میں نے یہ پیدا کی، میں نے یہ پیدا کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ میں قدوس ہوں، جبار ہوں، عزیز ہوں، حکیم ہوں۔ میرا تعارف یہ ہے، یہ نہیں کہ میں نے کتا پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہ میں نے یہ پیدا کیا ہے، میں نے بلہ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کیا کرایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا بے شک کتا میں نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن میرا تعارف پوچھتے ہو تو میں وہ ہوں جس نے اپنا محبوب بھیجا، اللہ جس نے اپنا رسول بھیجا، میں وہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتا چلا کہ تعارف اعلیٰ ڈگری کا کرانا چاہیے۔ اگر اجازت ہو تو میں اعلیٰ حضرت نے جو تعارف کرایا وہ کرا دوں، بخاری شریف کا جو تعارف ہے وہ کرا دوں، 2 منٹ میں کرا دوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے کھڑی شریف آزاد کشمیر میں 10 بجے جلوس سے خطاب کرنا ہے، مجھے اپنے وقت کا زیادہ احساس ہے، لیکن مقتدر سامعین حضرات، حافظ صاحب اور اس انتظامیہ کی محبت اور آپ کے چہروں کی چمک، واللہ مجھے الٹی نہیں آئی کہ میں نے تقریر کرنی ہے۔ خوبصورت لنگر شریف ہے، سچی بات ہے، نہ میرا ارادہ تھا نہ کوئی ایسا سلسلہ تھا، بس ایسا سمجھیے کہ میرا آنا نہیں ہوا، مجھے لایا گیا۔ میں کتنی مرتبہ تو نہ کر چکا تھا، لیکن حضرات میں اب آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، بخاری شریف ایسا تعارف نہ کرو کہ ان کے ہاتھ تھے، ان کی انگلیاں تھیں، ان کے پاؤں تھے، ان کے شادی کی، ان کے بچے تھے، ایسا تعارف کرو جو بخاری شریف میں کرایا ہے۔ ما وقع ذلہ علی الارض قط ما ظہر بولہ علی الارض قط لم يحتلم قط لم يتساوب قط ولد مختونا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ اذا جلس بین قوم کہنت کتف اعلی منہ ولد مختونا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ لم تحرم منہ دابتا قط۔ جی ما وقع ذلہ علی الارض قط، ان کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا، لم یحتلم قط، ان کو کبھی احتلام نہیں ہوا، لم یتساوب قط، ان کو کبھی جمائی نہیں آئی، کبھی جمائی نہیں آئی، لم تحرم منہ دابتا قط، ان سے کبھی جانور نہیں بھاگا، ولد مختونا، ختنہ بریدہ دنیا میں تشریف لائے، تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں تو استراحت فرماتی تھی لیکن قلب نور ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔
تھا کانا ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے. ہاں ہاں اگر تعارف کرانا ہے تو ایسا کراؤ، اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائے، بات کریں تو پھول جڑنے لگ جائے، مسکرائیں تو جنت میں چلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے. جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے. جن کا جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. نعرہ رسالہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، اور میرا ادھر والا بھی آمد مصطفیٰ. میرا دل کر رہا ہے، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہدایے کے بخشش میں تعارف کرایا، ویسے تو ہدایے کے بخشش مجھے حفظ ہے، تقریباً مجھے حفظ ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے جو گنبد خضرا میں دیکھ کر ہاں جو تعارف کرایا تو میرا دل ہے وہ میں آخر پر وہ تعارف کرا دوں. وہ کیا ہے؟ ایسے سمجھیں کہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر، گنبد خضرا کو دیکھ کر، جالیوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے تھے؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی نہ اتراتے یہ ہیں، ہلتی جوں جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بنداتے یہ ہیں، چھوٹی نبض چلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، کثرت اللہ تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، شافع نافع رافع دافع کیا کیا کثرت لاتے یہ ہیں، شافع امت نافع خلقت رافع رتبے پاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ہاں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مل سجواتے یہ ہیں، جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج براق دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مل سجواتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، 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 نعرہ رسالہ. فرمایا کہ اگر تعارف کرانا ہے تعارف کر، ابھی مجھے فجر کا بھی ہے اور پھر آگے پروگرام کا بھی ہے، ورنہ ہدایے کے بخشش میں جو اللہ حضرت نے تعارف کرایا میرا دل کرتا ہے آج رات ختم ہو جائے کملی والے کی بات ختم نہ ہو. اللہ اکبر. حضور اعلیٰ حضرت نے کیا تعارف کرایا؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے قدم رسول چشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث قدم جہاں میں آیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی عتیق و وسیع غنی و ذی ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ آج صبح بہارا میں ساری رات بیٹھ کر حضور کا ذکر سننے والوں آنکھیں بند کر کے چھوڑو تقریر کو، چھوڑو ہارے پروگرام کو، آنکھیں بند کر کے حاضری لگوا لو. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ جڑا والا میں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اللہ سلامت رکھے.